کتنا مارجن دیتے جائیں گے؟ مطلب اب سمجھیے ایک ہندو ہے، وہ ڈیلی جا کے پوجا کرتا ہے اور آ کے نماز بھی پڑھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بول رہا ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی کفر کا اطلاق نہیں کریں گے؟ ختم نبوت پہ کمپرومائز کیسے ہو؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ یہ جو القاعدہ اور ISIS تھے، ان لوگوں نے بہت سارے بے گناہ لوگوں کو اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس کے اندر مارا، کیا آپ اور جاوید غامدی صاحب ان کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں؟ بالکل جناب، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی تنظیم کے اوپر کوئی قانونی فتویٰ لاگو کرنا، یہ کام ریاست کا ہوتا ہے، یہ افراد کا نہیں ہے۔ یعنی میں اور آپ بیٹھ کر کسی تنظیم کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتے کہ ان کو آپ دہشت گرد، کیونکہ دہشت گرد قرار دینے کے پھر کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا۔ تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ ان کو دہشت گرد دنیا کے ضمیر نے قرار دیا ہے، اور بالکل درست قرار دیا ہے۔ یعنی پہلی چیز یہ کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا، میں نظریات پر گفتگو کرنے کا قائل ہوں۔ قضا کا کام ہمیشہ استقرار حق سے پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ حق ثابت ہوتا ہے، پھر قضا کا کام۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے ورڈکٹ دینا، اطلاق کرنا، تو یہ کام ریاست کا ہے۔ تو دنیا بھر کی ریاستوں نے اگر ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے تو مجھے اس سے اتفاق ہے، اس لیے کہ وہ غیر مقاتلین کو اس طریقے سے مارتے ہیں، ان کے دینی نظریات میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تاہم اس میں بس عام آدمی کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ تنظیموں کے اوپر فتوے دینے کے بجائے نظریات پہ گفتگو کرے۔ جی ہاں حسن بھائی، اب ISIS اور القاعدہ کو میکزیمم مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ سب لوگ تو ان کو ٹیررسٹ مانتے ہیں، لیکن IDF کو تو کوئی ٹیررسٹ نہیں مانتا، اس لیے ہم بھی اب IDF کو ٹیررسٹ نہیں مانیں گے آج سے، کیونکہ دنیا کے کسی ادارے نے یا پھر کسی مہذب دیش نے اس کو یہ نہیں کیا، ٹیررسٹ گھوشت نہیں کیا ان لوگوں کو۔ ہاں نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں وہ عملی طور پر دنیا کے ضمیر کے مطابق ٹیررسٹ نہیں ہوں گے، لیکن وہاں پر مجھے یہ حق حاصل رہے گا کہ میں ان کے نظریات پر اطلاق کر کے کہوں کہ انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں یہ اقدامات اپنی ذات میں دہشت گردی ہیں، یہ کہنے کا حق تو مجھے رہے گا۔ یعنی غزہ کے اندر مثال کے طور پر اگر بے گناہوں کو مارا ہے کسی نے تو اقدام تو دہشت گردی کا اقدام ہے، اس میں کیا مطلب، اس میں سوال کیا ہے؟ کس کو تردد ہے اس پہ؟ کبھی آپ نے ہماری زبانی سنا کہ کسی غیر مقاتل کو مارنا یہ جائز کام ہے؟ کبھی سنا آپ نے ہماری زبانی یہ؟ جی نہیں، میں اپنے مین سوال پہ آنے سے پہلے آپ سے یہ پوچھ رہا تھا، ایک ٹیررزم کا کرنے والا جب ٹیررسٹ ہو سکتا ہے تو ایک کفر کرنے والا، ختم نبوت کو نہیں ماننے والا، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹیررزم کرنے والا ٹیررسٹ، اور ختم نبوت کو نہیں ماننے والا کفر کر رہا ہے، لیکن وہ کافر کیوں نہیں ہے حسن بھائی پھر؟ اچھا، اگر ختم نبوت کو ماننے والا اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک ٹیررزم کرنے والا اپنے آپ کو مجاہد کہہ رہا ہے تو اس کو مجاہد کیوں نہیں کہیں گے ہم پھر؟ نہیں، آپ کہیں گے آپ مجاہد کہتا ہے، پورا دنیا کا ضمیر کہتا ہے ان کو مجاہد، جو اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں۔ ایک قوم ٹیررسٹ کہتی ہے، دوسرا اس کو مجاہد ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ میرے سوال کا جواب دیں، اگر جو فیل کیا ہے، جس شخص نے وہ فیل کیا اس کے فائل پر اس کا اطلاق ہوگا، کفر کرنے والے کو کافر کہا جائے گا، تو اسلام کا دعویٰ کرنے والے کو مسلمان کہا جائے گا کہ نہیں کہا؟ اسی منطق پہ رہیے، یہاں سے آگے پیچھے مت جائیے گا۔ جو اصول اور پریمیسز قائم کیا ہے اس پر رہ کر مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک کفر ہے تو کافر ہے، تو اگر کوئی دوسرا شخص اپنے بارے میں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو فیل تو اسلام کا ظاہر ہوا نا، تو اطلاق فائل کا کیوں نہیں کیا جائے گا؟ فائل مسلمان کیوں نہیں ہوگا؟ فیل فائل ہی کی کہانی ہے اگر، تو فیل فائل کی اس کہانی میں جو فیل ہے وہ دوسرے کے مطابق اسلام ہے، تو پھر تو اس کے اگر دعوے ہی پہ حکم لگنا ہے، آپ نے دعویٰ کیا کفر ہے تو کافر ہو گیا، وہ جو شخص ہے وہ کہتا ہے اسلام ہے تو مسلمان ہو گیا۔ اصول تو وہی، آپ ہی کے اصول کو اپلائی کیا میں نے۔ تو اب ہم لوگ ٹیررسٹ اگر مجاہد کہتا ہم لوگ اس کو مجاہد مان لیں؟ میں نے تو پہلے آپ کو یہ کہا کہ ٹیررسٹ کہنے کا بھی حق نہیں ہے، وہ بھی قضا کا مسئلہ ہے۔ میں اقدام پر گفتگو کروں گا، پہلے استقرار حق لائیں۔ پہلے میں نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا کہ میرے پاس قضا کا حق نہیں ہے، تو قضا کا پہلے حق لائیں کہ میں اس پر یہ چسپاں کروں گا کہ تم کیا ہو۔ میرے پاس نظریات کی گفتگو کا حق ہے، وہ اپنے بارے میں جو چاہے دعویٰ کرے۔ حسن بھائی ہاں وہ ٹیررسٹ ہے، میں مانتا ہوں، آپ اسٹارٹنگ میں وہ بولا نا آپ نے۔ میں اگلی بات کرتا ہوں، ان کے جو میں نے پوری بات کی ہے، آپ میرے منہ میں وہ بات نہ ڈالیں، وہ شروع میں آپ کی بات پوری نہیں ہو سکی۔ میں نے یہ بات کہی کہ جو اقدامات کیے ہیں انہوں نے، اس کے نتیجے میں ان کو دہشت گرد کس نے قرار دیے؟ کس نے قرار دیے؟ حکومتوں نے۔ حکومتوں کے پاس حق تھا،
آرگنائزیشن نے ان کے پاس یہ حق تھا. میں اس حق کو بھی مانتا ہوں کہ ان کے پاس یہ حق ہے, اور اس کو بھی مانتا ہوں کہ ان کو اس کے اطلاق کا بھی حق ہے. اس لیے میں اس فیصلے کو درست سمجھتا ہوں. اس معاملے میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ قضا فیصلہ کرنے کا حق ریاست کے پاس ہے, اس کی دلیل بتائیں کیا ہے. ایک مفتی کے پاس تو رہے گا نا حسن بھائی اس کا حق. کسی کے پاس نہیں. آپ بتائیے کہاں قرآن مجید نے کہاں حق دیا آپ کو؟ قرآن مجید نے تو اس سے الٹ بات کہی ہے بھائی. سورہ بقرہ میں پڑھیں کہ جو شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, تم نہیں ہو کہ تم اس کو مومن نہ کہو. الٹی بات ہے. مفتی کے پاس حق کہاں سے آیا؟ مفتی کے پاس حق ہے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائیں اور بتائیں اللہ تعالیٰ نے یہ حق مفتیوں کو دیا ہے کہ وہ اس قضا کا فیصلہ کریں. رسول اللہ نے فرمایا کسی شخص کی تکفیر نہ کرو, اگر تم نے یہ اقدام کیا تو اس کے نتیجے میں تم پہ لوٹ آئے گی, اگر غلط ہوئی تو روکا گیا ہے. حدیث تو اس کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے. مثبت حدیث تو ایک بھی نہیں, حدیث تو اس کام کو روکنے کے لیے آئی ہے. ساری تکفیر کی روایتوں میں ہم نے کام کیا ہے, پڑھ لیں. ہر جگہ پر یہ تنبیہ ہے اس کے قریب مت جانا, یہ کام مت کرنا, یہ کام تمہیں جہنم میں جلا دے گا اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہو گیا. تو کہیں پر جواز نہیں, کہیں پر اقدام کے لیے ابھارا نہیں گیا, الٹ بات کی گئی. قرآن مجید نے کہا کہ جب یہ ہوتا ہے تو تم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی لستا مومنن, قرآن نے کہا. تو استقرار حق پہلے لے کر آئیے. ریاست دہشت گرد کسی کو قرار دے گی, اس کا استقرار حق ہے اس کے پاس, اس لیے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے جان مال آبرو کا تحفظ کرنا. دہشت گردی کیا ہے؟ کسی کی جان پر, مال پر, آبرو پر حملہ آور ہونا, اس کا اقدام کرنا. غیر مقاتلین کو ریاست کے پاس, یہ ریاست بنی اس لیے تھی کہ میری جان کا تحفظ. جو شخص یہ دعویٰ کر کے آگے آ رہا ہے وہ دعویٰ کرنے کے بعد ریاست کو حق ہے قضا کا. اسلام اگر ریاست کی ملکیت ہے تو ریاست فیصلہ کرے. خدا کی ملکیت ہے, خدا مجھے اقدام کی اجازت دے گا میں کر دوں گا. خدا نے نہیں دیا تو میں تو نہیں کر سکتا بھائی. آپ کو دیا خدا نے, آیت پڑھیں بتائیں خدا نے کہاں کہا ہے آپ کو کہ آپ فیصلہ کریں کون مومن ہے کون کافر ہے, بتائیے. آیت پڑھیں. الٹ بات کہی ہے کہ جو مومن ہونے کا دعویٰ کرے تم نہیں کہہ سکتے لستا مومن ہے, تم مومن نہیں. الٹ بات کہی ہے, حدیث میں بھی الٹ بات ہے. حسن بھائی کتنا مارجن دیتے جائیں گے؟ مطلب اب سمجھیے ایک ہندو ہے, وہ ڈیلی جا کے پوجا کرتا ہے اور آ کے نماز بھی پڑھتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بول رہا ہے, تو ہم اس کے اوپر بھی کفر کا اطلاق نہیں کریں گے. ختم نبوت پہ کمپرومائز کیسے ہو گیا یہ بتائیں, کیسے ہو گیا کمپرومائز؟ ختم نبوت پہ کمپرومائز میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ختم نبوت پہ کمپرومائز ایسے ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ نبوت اپنی حقیقت میں ختم نہیں ہوئی, نبوت جاری ہے. یہ ختم نبوت پہ کمپرومائز ہے. یہ نظریے میں کمپرومائز ہو گیا ختم نبوت پہ, اگر آپ یہ مانتے ہیں. لیکن اگر آپ آگے بڑھ کے کہیں لم یبق من النبوۃ الا المبشر, ختم نبوت ہر صورت میں ہو گئی. کوئی الہام, کوئی کشف, کوئی وحی دین کے باب میں میرے لیے قابل حجت نہیں ہے. اب کمپرومائز کا خاتمہ ہوا. تو ہم تو اس جگہ پہ کھڑے ہیں تو ہمارے کوئی کمپرومائز نہیں ختم نبوت میں. آپ مجھے بتائیے, آپ اس بات کے قائل ہیں کہ غیر تشریعی نبوت آج بھی جاری ہے؟ جی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسال کے طور پر یہ جو پورے نظریات ہیں اس سے پہلے صوفیاء کے, اس سب کو آپ باطل سمجھتے ہیں؟ جی ہاں, میں باطل سمجھتا ہوں ان لوگوں کو, جس نے بھی ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا پھر الہام کا دعویٰ کیا ہے اس کو. ختم نبوت کا دعویٰ نہیں, ختم نبوت کی یہ تشریح کی ہے کہ نبوت اپنی حقیقت میں جاری ہے, کمالات نبوت آج بھی حاصل ہوں گے. شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر ابن عربی تک یہ جتنے نظریات ہیں آپ ان کو باطل سمجھتے ہیں؟ اگر وہ میرے سامنے ہوتے تو میں ان کے پوچھ کے کلیئر کر لیتا. اگر وہ اصل میں کہنا چاہتا ہے وہ لکھے ہوئے موجود ہیں. ابھی تو آپ قضا کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ, جب اپنوں پہ بات آئی ابھی تو تعویل ہوگی. سامنے ہوتے پوچھ کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی کتابیں پڑھ لیں, آپ 10 چیزیں نکال کے لے آئیں گے, وہاں پر کریں, آپ اقدام کریں. کیوں نہیں کرتے؟ میں نے خود وہ عبارتیں پیش کی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں انبیاء اولیاء میں سے ہوں. اپنے لیے لفظ اختیار کیا, انبیاء اولیاء کی تعبیر اختیار کی ہے. نبیوں کے اندر اولیاء, نبی اولیاء کے انبیاء ہوتے ہیں, اور مخاطب کیا ہے کہ اے یا معاشر الانبیاء, اے جماعت انبیاء, یہ جو تشریعی نبوت کے حاملین ہیں ان کو. اور پھر ان کو بتایا ہے کہ جو تشریعی نبوت کے حاملین ہوتے ہیں ان کا علم غیر تشریعی نبوت کے جو حاملین ہیں, گویا ہم لوگ صوفیاء, وہ ان سے کم ہوتا ہے ان پیغمبروں کا علم. اور پھر بتایا ہے کہ موسیٰ اور خضر کا موازنہ کرو, خضر غیر تشریعی نبی تھے, ہمارا علم خضر کے علم کی طرح ہے. تمہارا علم کن چیزوں پہ مبنی ہے؟ یہ شریعت پہ, یہ کتاب پہ, ہمارا علم. تو یہ سارے کے سارے
یہ ہے کمپرومائز. تو ہمیں کیسے آپ تانا دیتے ہیں کہ ختم نبوت پہ کمپرومائز ہو گیا؟ ختم نبوت پہ تو بند باندھ دیا ہم نے کہ کوئی امت کی ہستی بڑی سے بڑا بزرگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی دین کے باب میں وہی الہام کشف کا دعویٰ کرے. تو بند تو باندھ دیا, تو کمپرومائز کہاں ہوا؟ آپ نے کہا کہ وہ حضرات میرے سامنے آئیں گے, گفتگو کروں گا, ابھی تو کفر کا اطلاق نہیں کیا آپ نے, یہ کمپرومائز ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر ایسے نظریات کوئی شخص رکھتا ہے اور میں پورے اعتماد سے طالبانہ بصیرت کے ساتھ یہ آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ نظریات صوفیہ, اور یہ کچھ چھپی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں جو میں پہلے تھا, خود صوفیہ بیان کرتے ہیں توحید کے بارے میں, نبوت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, رسالت کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے صوفیہ کے نزدیک شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ شرک کہتے ہیں کائنات میں کسی چیز کا حقیقی وجود تسلیم کر لینا, یہ شرک ہے, کیونکہ کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, یہ سب خدا کے مظاہر ہیں, ان کا پرتو ہے. یہ جب تنزلات ہوئے اس ذات بات کا تو اس نے تعینات کو قبول کیا ہے, تو میز کرسی شجر حجر بن گئے. شرک ہے اگر تم کہو کہ یہ گلاس موجود ہے. تو نظریات تو میں آپ کو بتاتا ہوں سارے کے سارے. تو بھائی میرے, کسی چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. ہر چیز کو کفر کہا جاتا ہے, چاہے وہ کسی سے صادر ہو. تو ہم نے کسی جگہ پر یہ کہا ہو کہ فلاں عقیدہ کفر نہیں ہے, کمپرومائز ہو جائے گا. جیسے ابھی آپ نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی کہ میں دیکھوں گا, پڑھوں گا, کمپرومائز پڑھ کے آ جائیں گے تب بھی حکم نہیں لگائیں گے, مجھے پتا ہے کمپرومائز ہو جائے گا. یہ کمپرومائز جس دن آپ قبول کریں گے دین کی عمارت کو ڈھانے کا باعث بنے گے, انحرافات کا باعث بنے. ہمارے یہاں تو کمپرومائز ہے ہی نہیں, کنسسٹنٹ اصول ہے, ایک ہی اصول ہے کنسسٹنٹ, کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ رسالت کے بعد کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے باطل ہے, عقیدہ کفر ہے. آپ تشریف لائیں دوبارہ استقرار حق لا کر, پہلے کافر قرار دیں, اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل لے کر آئیں, اس کے بعد نماز کیا میں سلام بھی نہیں کروں گا ان سے, دلیل سے ثابت کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے حسن بھائی, تو میں جاتے جاتے ایک بات بول کے جانا چاہوں گا آن لائٹر نوٹ. آپ ہٹلر کو کتنا مہذب مانتے ہیں 1 to 10 کی اسکیل پہ؟ بس جزاک اللہ. مجھے اس کے اقدامات پر تنقید کا حق ہے, باقی اس کا معاملہ اور خدا کا معاملہ ہے. ہٹلر نے جو کچھ دنیا میں کیا وہ فساد کی بنیاد بنا, اس فساد کو دنیا نے دیکھا, اس فساد سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی یہ ریٹنگ آپ میری طرف سے خود کر لیں.